ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے جو گناہ ہیں وہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اس میں سماعت فرماتے ہیں امام بخاری علیہ رحمت اللہ والی کی کتاب الجامع الصحیح البخاری سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، علم جو ہے یہ روشنی ہے، علم نور ہے، علم اجالا ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم سے اخلاق سنورتے ہیں، علم سے کردار بنتے ہیں، علم سے زنگ آلود قلوب جو ہیں وہ طہارت پاتے ہیں، علم سے پراگندہ اذہان کو پاکیزگی ملتی ہے، علم سے شعور زندگی ملتا ہے، علم سے طرز حیات جو ہے وہ سنور جاتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن و حدیث اس کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ خود رب علیم جل جلالہ نے علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور علم کا جو اٹھ جانا ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ہے۔ حدیث نمبر ہے 80۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت عمران بن میسرہ نے، ان سے عبد الوارث نے ابو تیاح کے واسطے سے نقل کی۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر وَيَظْهَرَ الزِّنَا۔ قیامت کی علامات میں سے میرے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت دینی علم اٹھ جائے گا اور جہالت جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گی، یعنی جہل ظاہر ہوگا، نہ جاننا ظاہر ہو جائے گا، اور جو علم ہے یہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اعلانیہ شراب نوشی ہوگی اور بدکاری پھیل جائے گی۔ اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے 4 کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ اور مزید اسی حدیث مبارک کے بعد حدیث نمبر 81 میں خمر کے ذکر کے علاوہ ایک دوسری علامت کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے کہ وہ کون سی علامت ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی مسدد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ نے
حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث کو بیان کیا، اور وہ حضرت قتادہ سے، اور قتادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی ہے جو میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اور میرے بعد تم سے کوئی اور اس حدیث کو بیان نہیں کرے گا۔ الفاظ اس طرح ہے، آپ فرماتے ہیں لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، میں تم سے ایک ایسی حدیث کو بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ پھر آپ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے ان یقل العلم ویظہر الجہل، کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، ویظہر الزنا، بدکاری ظاہر ہو جائے گی، وتکثر النساء، اور جو عورتیں ہیں ان کی کثرت ہو جائے گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالِ، مردوں میں کمی آ جائے گی، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَ الْقَيِّمُ الْوَاحِدِ، عورتیں اتنی بڑھ جائیں گی اور مرد اتنے کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ اس حدیث مبارک میں بھی 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا جو قیامت کی علامات میں سے بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات پچھلی حدیث مبارک سے مختلف ہے کہ عورتیں بڑھ جائیں گی۔ پچھلی حدیث مبارک میں خمر کا ذکر تھا، اس میں خمر کا ذکر نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خمر علامات قیامت میں سے نہیں ہے۔ خمر سے مراد خمر نوشی کرنے کی کثرت، یہ علامات قیامت میں سے نہیں ہے۔ عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، اس حدیث مبارک میں یہ ذکر کر دی گئی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا جو نگران ہے وہ صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ حدیث مبارک میں فرمایا اشرات، یہ شرطن کی جمع ہے، جس کے معنی علامت بھی ہیں، جس کے معنی نشانی کے بھی ہیں، اور علامت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کے ظہور سے، جن کے ظاہر ہونے سے، جن کے واقع ہونے سے ایک مومن قیامت کے قرب کا اندازہ کر سکتا ہے کہ قیامت کتنا قریب ہے، اور ان کے مشاہدے سے اسے اس یوم عظیم کے قیام کا پختہ علم حاصل ہو جائے گا کہ ایک دن اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور یقیناً کھڑا ہونا ہے، اور اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب بھی اسے دینا پڑے گا۔ ان نشانیوں سے بندہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھتا ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت کرتا ہے، حساب و کتاب کا یقین ہوتا ہے کہ بھائی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ علامات قیامت، اس کی اقسام کو علماء نے بیان فرمایا، جیسا کہ فرمایا کہ ان میں سے قیامت کی جو علامات ہیں اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ کم و بیش 3 طرح کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ظاہر ہو چکی ہے اور یہ امارات بعیدہ میں سے کہلاتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو ظاہر تو ہو چکی ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی، مسلسل دن بہ دن، روز بروز یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یعنی ان کا تسلسل ابھی بھی جاری ہے، یہ اتنی بڑھتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ تیسری قسم جو علامات قیامت کی ہے اس کے ظہور تک یہ مل جائے گی، وہ شروع ہو جائیں گی اور یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور جو تیسری قسم علماء نے بیان فرمایا یہ وہ علامات ہیں جو قیامت کے عین قریب واقع ہوں گی اور ان کے متصل بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ گویا کہ علامات قیامت جو ہیں ان کی 3 قسموں کو علماء نے بیان فرمایا، اور بعض اسی کو ایک دوسرے اینگل سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامات قیامت کی جو تقسیم ہے وہ صغرا، وسطی اور کبرا کے اعتبار سے ہے۔ صغرا مطلب چھوٹی، وسطی درمیانی، اور کبرا اس سے بڑی۔ علامات صغرا سے مراد وہ علامتیں ہیں جو واقع ہو چکی ہیں اور ان کے وقوع پذیر ہونے کا جو زمانہ ہے وہ بھی ابھی گزر چکا ہے، یعنی صدیاں پہلے گزر
چکا ہے۔ ان علامات میں سے بطور مثال میں عرض کرتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی دو انگلیاں ملا کر قریب قریب، تھوڑا سا فاصلہ، دو انگلیاں قریب قریب کر کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی جتنا فاصلہ ان دو انگلیوں کے مابین کا بنتا ہے اتنا ہی فاصلہ میرے اور قیامت کے درمیان ہے۔ اور اسی طرح ایک علامت جسے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، فرمایا کہ حجاز کی زمین سے آگ کا نکلنا۔ حدیث مبارک میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ نکلے گی ایک آگ، حجاز کے ملک سے روشن کر دے گی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو، یعنی اس کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ عرب سے شام تک یہ پہنچے گی اور وہاں ہر چیز کو روشن کر دے گی۔ اور علامات صغرا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹے نبیوں کا ظہور، یہ بھی تاریخ سے ثابت ہو چکا کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ ظاہر ہوتے رہے جو گاہے بگاہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے، جیسے مسیلمہ کذاب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ علامات وسطیٰ اس کے بعد آتی ہیں جو درمیانی علامت ہیں۔ قیامت کے قائم ہونے کی علامات میں سے جو علامات وسطیٰ ہیں، یہ وہ علامات ہیں جن میں سے بعض تو ظاہر ہو چکی ہیں، اور ان کے ظہور کا جو سلسلہ ہے وہ متواتر ابھی جاری و ساری ہے، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ان میں سے چند ایک کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسا کہ نااہل اور احمق لوگ جو ہیں یہ منصب پر آ کر بیٹھ جائیں اور زمام سلطنت کو سنبھال لیں، یہ بھی علامات وسطیٰ میں سے ایک علامت ہے۔ لوگوں کا مساجد بنانے اور ان کی تزئین و آرائش کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، بڑی بڑی مسجدیں اور تزئین و آرائش کے اوپر توجہ، لیکن نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح وہاں پہنچنا ہے، نماز کے وقت کی پابندی کیسے کرنی ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برادریاں بیس لے لیتے ہیں، اس بیس پر مساجد بناتے ہیں، فلاں برادری کی مسجد بہت خوبصورت مسجد ہے، بس تزئین و آرائش کی طرف توجہ تو ہے لیکن عبادات کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، کثرت سے شراب پی جائے گی جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ذکر ہوا، بدکاریاں عام ہو جائیں گی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث مبارکہ آج کے درس میں بیان کی گئی ہیں، ان کے اندر یہ تذکرہ کیا کہ جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا اور کثرت سے شراب نوشی ہوگی۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ قیامت کی جو علامات وسطیٰ ہیں ان میں سے انہیں شمار کیا گیا ہے۔ اور علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں، ان کے ظہور کے بعد دنیا کا قیامت سے فاصلہ بہت زیادہ کم رہ جائے گا، بلکہ چند علامات تو ایسی بھی ہوں گی کہ عین انتہا پر نمودار ہوں گی۔ ان میں سے دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نزول، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور، یاجوج ماجوج کا نکلنا، زمین سے ایک جانور جسے دابت الارض کہتے ہیں اس کا خروج، اس کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو عین انتہا پر نمودار ہوں گی، پھر اس کے بعد قیامت متصلاً قائم ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حدیث مبارک میں بیان کردہ علامات کی طرف۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا علماء اٹھا لیے جائیں گے؟ شارحین حدیث نے اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھا
کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ علماء کے سینوں سے علم محو ہو جائے گا، علم نکال دیا جائے گا اور علماء خود رہ جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، بلکہ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ علماء ہی اٹھا لیے جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، آہستہ آہستہ جو علم والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، جو قرآن و حدیث کے اسرار و رموز کو جاننے والے ہیں، مسائل اخذ کرنے والے ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور جب علماء ہی فوت ہو جائیں گے تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا پیر اور پیشوا بنا لیں گے، اور وہ اپنی رائے سے پھر دین کے اندر احکام کو جاری کریں گے، اور اپنی جہالت کے باوجود، یعنی علم ہے نہیں، علم نام کی کوئی چیز نہیں، علم کی آئین کو بھی نہیں ابھی پہنچے، وہ اپنی جہالت کے باوجود فتوے جاری کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ایک دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمارے زمانے میں اس کے نظائر بے شمار نظر آتے، سوشل میڈیا کو ہی لے لیں، ہر دوسرا بندہ جس کو علم نام کی کوئی بات نہیں، اس کے پاس کوئی وصف ہے ہی ایسا نہیں، لیکن وہ بھی بیٹھا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، اور دین کے اندر ایسے راستے نکال رہا ہے کہ جو دین میں نکلتے ہی نہیں ہیں، ایسی باتیں، ایسے فتاوا کہ جو بیائی ہی شرعی احادیث کے خلاف، قرآن کی آیات بینات کے خلاف، یعنی اپنی اٹکل سے الامان والحفیظ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں آج کے دور میں آپ کو مل جائیں گی، خود عمل نہیں کرنا اور دوسروں کو نصیحت کرنی، اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو چلتے پھرتے، یعنی کہتے ہیں راہ پھرتی تصویریں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جاہلوں سے محفوظ فرمائے اور ان کے غلبہ سے محفوظ فرمائے۔ یہی بات بخاری اور مسلم شریف کی ایک متفقن علیہ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے علم کو قبض نہیں فرمائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کے سینوں سے علم محو ہو جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن علماء کی روحوں کو قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا۔ علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے تو علم ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی ہی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، جو شریعت پر عمل نہیں کرتے ان لوگوں کو اپنا سردار، اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، بس پھر کیا ہے کہ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ اور اس طرح کی دیگر کثیر احادیث مبارکہ ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی پیروی کی جائے، ان کے طریقہ کار کی مخالفت سے بچا جائے، صالحین کے پیچھے چلیں، ان کی پیروی کریں، اور جان پہچان رکھیں، اتنی سینس، اتنا شعور رکھیں کہ کون نیک ہے، کون اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے اور کون عمل نہیں کرتا، کیونکہ نیک لوگوں کی اگر پہچان نہیں رکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ ان کے عمل کی مخالفت ہو جائے، اور ان کی مخالفت کرنے کی صورت میں مخالفت کرنے والے کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ بات بھی مدنی چینل کے ناظرین ذہن میں رہے کہ ایک عالم کو چاہیے کہ ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو جو اس کے علم کو ضائع کر دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ تعلیم و تعلم کے کاموں میں کم مشغول ہو اور نمود و نمائش کے کاموں میں زیادہ مشغول ہو جائے، اور جو علم کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا یہ ترک کر دے، بلکہ عالم کو چاہیے کہ علم کی عظمت کو قائم رکھیں اور اپنے علم پر خود عمل بھی کرے، جی ہاں، خود بھی اپنے علم پر عمل کرے، حق بیان کرنے سے گریز نہ کرے، ڈرے نہ، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ اسی بات کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان احادیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بھی ذکر کیا۔
یہ ربیہ کون تھے؟ یہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوخ میں سے ہیں، اور ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی احادیث روایت کی ہیں، اور آپ کا قول جو امام بخاری علیہ رحمت اللہ الواری نے نقل فرمایا، آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ وقال ربیعۃ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه۔ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ علم ہو، کچھ علم حاصل کر لیا، کچھ علم ہے، اسے یہ جائز نہیں، اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ دوسرے کام میں لگ کر علم کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ اپنے علم پر عمل کریں، وہ علم دوسروں تک پہنچائیں، اور اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اپنی اصلاح بھی ہوگی اور علم بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں 2 علامتیں اور بھی بیان کی گئیں۔ اعلانیہ شراب پی جائے گی، بدکاری پھیل جائے گی، یہ چیزیں بھی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بس تھوڑا سا اضافی مال آ جائے تو سٹیٹس ہی بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نہیں تو نام نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور آخرت کے لیے عمل کی توفیق دے۔ مال آئے تو اس کے حقوق واجبہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں جب کسی قوم سے مال چلا جاتا ہے تو واپسی جلدی نہیں آتا، تو ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اگر نعمت مال آج کے دور میں کتنی ضروری ہے، اگر مل جائے تو ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اسے خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس حدیث مبارک میں ایک اور جو چیز قیامت کی علامات میں سے بیان کی گئی کہ مردوں کی قلت ہو جائے گی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شارحین حدیث اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث مبارک کے تحت اس کی بھی توجیحات کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مختلف جنگوں میں آپسی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے مرد قتل کر دیے جائیں گے، اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی۔ عام طور پہ جہاد میں، جنگوں میں، لڑائیوں میں مرد حضرات ہی جاتے ہیں، جب یہ اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو پیچھے عورتیں رہ جائیں گی۔ اور یا پھر ایک اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے، فرمایا آخر زمانہ میں مردوں کی پیدائش کم ہوگی اور عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، جیسا کہ بعض دفعہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ ایک شخص کے ہاں 4 بیٹیاں 1 بیٹا، 5 بیٹیاں 1 بیٹا، 9 بیٹیاں اور 1 بیٹا، تو مردوں کی پیدائش کم ہے اور عورتوں کی پیدائش زیادہ ہے۔ اور ایک اس کی توجیہ یہ بھی بیان فرمائی کہ کثرت فتوحات کی وجہ سے میدان جنگ سے بہت ساری عورتوں کو قید کیا جائے گا اور باندیوں کی کثرت پھر ہو جائے گی کہ ایک ایک شخص کے تحت 40 50 عورتیں ہوں گی۔ تو اس طرح ایک شخص 50 عورتوں کا کفیل بن جائے گا، وہ ان کی کفالت کرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس کی بیویاں ہی ہوں گی، ضروری نہیں کہ وہ اس کی باندیاں ہی ہوں گی، یعنی سب مل ملا کر، خواہ وہ اس کی بیٹیاں ہوں، اس کی بہنیں ہوں، بیویاں ہوں، باندیاں ہوں، سب کو ملا کر کے ایک شخص کم و بیش 50 عورتوں کا کفیل بن جائے گا اور ان کی کفالت کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، علماء نے، شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا کہ حقیقتاً یہاں پر 50 عورتوں کا ایک مرد کفیل ہو، ایسا ممکن بھی ہے۔ اور یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ 50 کا عدد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث مبارک میں بیان فرمایا ہے وہ کثرت سے بطور مبالغہ ذکر کیا ہے، یعنی زیادہ عورتیں اس کی کفالت میں ہوں گی اور یہ ان کا
واحد کفیل ہوگا، ان کا نان نفقہ، ان کا کھانا، ان کی رہائش، ان کا پہناوا، ان کی گزر اوقات اور ساری چیزوں کا جو ارینج ہے وہ اس نے کرنا ہے، وہ ان کو فیسلٹیٹ کرتا ہے، خود کما کے لاتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس حدیث مبارک سے مراد سمجھی جا سکتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، علم جو ہے نور ہے، اور علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، اور جہالت اندھیرا اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں۔ علم حاصل کیجئے، قرآن پاک کسی مستند استاد کے پاس سیکھیے، حدیث پاک کسی اچھے ماہر عاشق رسول استاد کے پاس سیکھیے، اور سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج علم حاصل کریں گے، عمل بھی کر پائیں گے، اور اگر عمل کر لیا اپنے علم کے اوپر تو دنیا روشن ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نام بلند ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ